حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان ابہر میں تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ جام سے غرض تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ یہ عرس ہے، ایک مومن، ایک بندہ مومن کی معراج، اس کی عید کب ہوتی ہے؟ شاعر نے دو مصروں میں ان چیزوں کو جمع کر دیا۔ دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، قافلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا۔ ان کی معراج ہوئی عرش بری پہ جا کے، میری معراج یہ کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت باسعادت اختلافات بہت ہیں، لیکن اس میں ایک قول یہ بھی کہ 537 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وصال 561 ہجری میں ہوتا ہے۔ 24 سال کا زمانہ ملتا ہے۔ یہ 24 سال کے زمانے میں دو روایت ملتی ہے ہم کو۔ ایک روایت ملتی ہے 57 دن کی ملاقات ہے حضور غوث اعظم سے، ایک روایت میں یہ کہ 6 مہینے کی ملاقات ہے۔ الغرض ملاقات ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ آپ کے حصے میں جب کھجور کا انگور کا باغ آیا، پنچکی آئی اور کچھ توشے آئی۔ آپ کے باغ میں حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ مہذب اور مؤدب طریقے سے، جیسا کہ پروردگار عالم نے آپ کو پیدا فرمایا تھا، ایک دم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا شہزادہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے اس مجذوب کی بارگاہ میں ان کے سوال کرنے پر کچھ برتن میں آپ نے انگور کے کھوشے رکھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یادہ بہت پسند آئی۔ حضرت ابراہیم کچھ انگور کھائے اور منہ سے نکال کر حضرت خواجہ غریب نواز کو کھلا دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجذوب وقت کا جھوٹا کھانا ہی اس کے بعد سے میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور اس کے بعد جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ غریبوں مسکینوں کو خیال کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ آپ کا شروع سے یہ کام تھا۔ جب آپ کے دل کی دنیا بدل گئی تو آپ مرشد برحق کی تلاش میں نکل گئے۔ تو جیسے آج کے زمانے میں ہر چیز کی دکان لگی ہوئی ہے، اس میں پیروں کی بھی دکانیں لگی ہوئی ہے، تو وہ زمانہ بھی کچھ ایسے ہی گنا جاتا تھا۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو روحانی پیاس تھی وہ بجھ نہیں رہی تھی۔ پھر ہارون کی سرزمین پر، جس کو ہارون بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کا شور سنا۔ وہاں پر جاتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، تمام مراحل گزرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کو مکہ معظمہ لے کر جاتے ہیں، مدینہ الرسول لے کر جاتے ہیں، وہاں سے اجازت ملتی ہے، ہندوستان کے سرزمین پر بھیجا جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد یہاں تبلیغ اسلام فرماتے ہیں، اور اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جہاں آج ہم اور آپ کا روضہ مبارکہ دیکھ رہے ہیں، یہی آپ کی کٹیا بنا دی جاتی ہے۔ لگ بھگ 60 سال کی عمر شریف ہو جاتی، آپ شادی نہیں فرماتے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملتی ہے، آپ کے ارشاد مبارکہ ملنے کے بعد آپ شادی فرماتے، 2 شادی آپ نے فرمائی، اور پھر اس کے بعد وصال کے لگ بھگ 1 سال کے پہلے آپ کو بشارت مل جاتی ہے کہ معین الدین وصال یار کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب جو آپ کو تبرکات جن کو دینے ہیں، جو کہنے ہیں، وصیت فرمانی، وہ کام شروع کر دیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے مرید و خلفاء کو بلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سارے مراحل گزرتے رہتے ہیں۔ جب یہ رجب شریف کا وقت قریب آتا ہے، جب 1 تاریخ ہوتی ہے، تو آپ خلوت خانہ میں کچھ زیادہ مصروف ہونے لگے، اور جب یہ 6 شریف کی شب آتی ہے، جو آج ہم صندلی مسجد دیکھ رہے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے مبارکہ میں وہی مسجد ہوا کرتی تھی، وہیں پر آپ نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور جو حجرے مبارکہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، جس دروازے سے حضرت خواجہ غریب نواز آیا جایا کرتے تھے، جس کو ہم اور آپ جنتی دروازہ اس زمانے سے اب تک جان رہے ہیں، یہی غریب نواز کے آنے جانے کا دروازہ ہوا کرتا تھا۔ عالم وجد میں کسی وقت میں حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ فرمایا تھا کہ یہ دروازہ جنتی ہے، جو اس سے گزر جائے گا وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب نواز کا فرمانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اہل ایمان سے ہوگا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ ورنہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے بہت سے غیر عقیدہ بد عقیدہ بھی جاتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ بھی وہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر مستحق جنت وہی شخص ہے جس کا ایمان درست ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کی حیات مبارکہ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے پوری زندگی صدقہ خیرات نہیں کیا، خیرات زکات نہیں دی، صدقے تو آپ کرتے تھے، زکات آپ نے نہیں دی، کیونکہ آپ کبھی اپنے پاس اتنا رکھے ہی نہیں، جو کچھ ہوتا آپ فوراً عطا فرما دیتے تھے۔ اور جو ہم یہ لنگر دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، یہ آج کے زمانے کا لنگر نہیں ہے۔ جو 90 لاکھ لوگوں کو حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اس زمانے میں بھی غریب نواز کے در پر جو آ جاتا تھا وہ جانے کا نام نہیں لیتا تھا، اور غریب نواز اور آپ کے خدام کبھی ان کو ہٹاتے بھی نہیں تھے، اور جو کچھ بھی ملتا تھا اس کو کھا کر وہیں پر میسر کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے۔ اور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز پڑھتے، اسی مصلی پہ بیٹھے رہتے، چاشت اشراق سب وہیں پڑھتے۔ جو آپ کے مطبع کا خادم تھا روزانہ آپ کے کان میں کہتا کہ حضور والا آج کیا پکے گا۔ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ اپنا مصلی ہٹاتے اور اس کے نیچے سے آپ بولتے جو تجھے نکالنا ہے، جتنا نکالنا ہے تو نکال، اس کو پکا۔ اس کو جو نکالنا ہوتا، جتنا نکالنا ہوتا وہ نکالتا، پھر اس کے بعد اس کو پکایا جاتا، اور وہی تمام جو وہاں پر حاضرین ہوتے، آپ کے جو دیدار کے متلاشی ہوتے، وہ کھاتے اور یہ کھلاتے۔ یہ زمانہ چلتا رہا اور بادشاہان وقت کا زمانہ بدلتا رہا، لیکن غریب نواز کی شان غریب نوازی یہ جھلکتی رہی، چمکتی رہی، دمکتی رہی۔ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ آخری ایام میں عالم وجد میں رہا کرتے تھے، آپ پر ایک کیفیت طاری ہوا کرتی تھی، آپ آنکھ بند کر کے اللہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی آپ اپنے سچے اور پکے وفادار خادم مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
جن کو علل اطلاق ہندوستان کی سرزمین پر آپ کا نائب ہونے کا شرف حاصل ہے، آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے لیے معین الدین کو جگہ دینا۔ جب نماز کا وقت ہوتا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاوی علیہ رحمہ آپ کو جگہ دے، حضور والا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی آپ کی آنکھ کھلتی اور آپ یہی کہتے کہ نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے، نماز پڑھتے۔ آخری وقت جب آیا عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پڑھانے جب حجرے مبارکہ میں گئے، تاریخ اوراق یہ بتاتے ہیں پوری رات ذکر و اذکار کی صدا بلند ہوتی رہی، دروازہ بند ہے اور آواز صدا گونج رہی ہے اللہ اللہ، لیکن جب رات کا آخری پہر آیا وہ صدا یکایک بند ہو گئی۔ وہ صدا بند ہونے کے بعد آپ کے خدام، آپ کے مرید و خلفاء جو وہاں پر موجود تھے فجر کا وقت انتظار کرنے لگے، اور فجر کے وقت حضرت خواجہ غریب نواز اس حجرے مبارکہ سے آپ باہر تشریف لاتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بلایا گیا، آپ کوئی آواز نہیں دیے، نہیں نکلے، نماز پڑھی گئی، پڑھائی گئی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کا حجرے کا دروازہ کسی طریقے سے کھلا گیا تو دیکھا وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ماں کفن کے نہلا دھلا کے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آج وہی تاریخ ہے، میں نے جو شعر پڑھا کہ دیر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، قافلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا، ان کی معراج ہوئی عرش بری پر جا کر، میری معراج یہ کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تمام اولیاء کاملین ان کی عید سعید تب ہوتی ہے جب دنیا میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جا کر جب آخری ایام میں اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان کو نچھاور کر دیتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد بھی پورا ہوا، اور اس کے بعد ہم ایمان بھی سلامت لے کر وصال یار کے قریب بھی پہنچے، تب پھر وہاں پر ان کا کرم کا نزول ہوتا ہے، ان کے کرم کی برسات ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کب نہ تھے کرو بیاں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات مقدسہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ غریبوں اور فقیروں کا ادب ہمیں کرنا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے۔ بالخصوص ہمارے سماج میں، ہمارے یہاں اگر کوئی اللہ والا تشریف لاتا ہے، اگر کوئی عالم بعمل تشریف لاتا ہے تو اس کے سامنے بے جا لبوشائی نہیں کرنی چاہیے، بے جا حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، آج کی جو ڈیٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی شورا کے اندر یہ چیز پائی جانے لگی ہے کہ اچھل کود منانا شروع کرتے ہیں، یہ محفل رسول کے ادب کے خلاف ہے، محفل رسول میں ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی تقدس، ان کی ذات مقدس کے تقدس کے تقدسی فرمان سے ملتا ہے کہ کوئی فقیر ہے اس کا احترام کیا جائے، اس کے سامنے آداب سے پیش آنا چاہیے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی وسعت عطا فرمائی ہے، اس طریقے سے اس کی ہم خاطر تواضع کرنی چاہیے، ہمیں وہاں سے بخیلی نہیں دکھانی چاہیے، منہ نہیں چورانا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین متین کی خدمت انجام دی، اور آپ نے غریب اور فقراء مساکین کی خدمت انجام دی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی اور مخلوق خدا کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خدمت کو ایسا مقبول فرمایا کہ پوری دنیا میں صرف ایک غریب نواز ہے، جیسے ایک غوث اعظم ہے ویسے ہی صرف ایک غریب نواز ہے۔ جیسا کہ دوسرے عقیدے کے لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم صرف پروردگار عالم ہے، غریب نواز صرف پروردگار عالم ہے، تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں حکیم الامت، حکیم صرف پروردگار عالم ہے۔ مگر تم نے اپنے عالم کو حکیم الامت کہا، تم نے اپنے لیے جواز کا حکم تلاش کیسے کر لیا؟ اگر تم اپنے لیے جیسے جواز کا حکم تلاش کرتے ہو، اسی جواز کے حکم پر ہمارے ہاں یہ غوث اعظم بھی مانا جاتا ہے، غریب نواز بھی مانا جاتا ہے، مخدوم بھی مانا جاتا ہے، غازی بھی مانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور
दीन मतीन की खिदमत करने का शरफ अता फरमाए और बातिलीन के फरेब से हमें और आप तमामी हजरात को महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।